بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ پر انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی فقط 2 آیات مبارکہ آیا نمبر 61 اور 62 یہ شامل ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ ہم اپنی زندگی میں متعدد مواقع پر یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک شخص کی جو موت ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، طے ہو چکی، لکھی جا چکی، بظاہر مخلوق کی طرف سے اس کی موت کے سارے اسباب مکمل ہو چکے، یا ظاہری اعتبار سے میں بھی کسی بیماری کی وجہ سے، یا اسی طرح سے کوئی حادثہ یا سامنے کوئی منظر جس میں انسان کو لگتا ہے کہ بس اب یہ نہیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندہ سلامت ہے، صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کے بعد بھی وہ جو ہے وہ پتہ نہیں نہ جانے کتنے برس اس کی زندگی اللہ نے لکھی تھی تو وہ جی گیا یا اس کو زندگی مل گئی۔ اور بعض دفعہ ایک انسان بالکل صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہے، اور بڑی پھلتی پھولتی اس کی زندگی ہوتی ہے، اور اچانک سے کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ جا وہ جا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ جو اللہ کی ذات ہے وہ ذات ایسی ذات ہے قاہر فوق عبادی، اپنے بندوں پر قاہر ہے۔ قاہر کا لفظ جو ہے وہ قہر سے ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا جناب غصہ، اس کے اوپر اس نے قہر ڈھا دیا، غصہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قاہر کہتے ہیں غالب کو، جس کا مکمل قبضہ ہو، مکمل طور پر اس کا تصرف اس میں چلتا ہو، ایسی ذات، قاہر ذات وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے کہ اس کا اپنی مخلوقات کے اوپر مکمل طور پر تصرف چلتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتے ہیں۔ وہ ذلت کے سارے نقشوں میں سے انسان کو عزت، رفعت اور سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور وہ عزت کے سارے نقشوں میں سے انسان کو ذلیل کروا دیتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہم اپنی زندگی میں بارہا دیکھتے ہیں۔ قاہر ذات ہے، چاہتا ہے تو کسی کو موت دیتا ہے، چاہتا ہے تو موت کے سارے نقشوں میں سے اس کو زندگی دیتا ہے، اور ایسا ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ قاہر ذات ہے۔ فوق عبادی، فوق مکمل طور پر اوپر، عربی میں اوپر کے لیے مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، مثال کے طور پر علی، پر، جیسے کہیں کہ زید علی السقف، زید چھت کے اوپر ہے۔ اب چھت تو اتنی بڑی ہے تو زید بیچارہ کتنی جگہ پہ کھڑا ہوگا؟ صرف 2 پاؤں کی جگہ پر کھڑا ہوگا۔ یہ ہے علی، پر، مکمل احاطہ نہیں ہے اس کا، بس ہے اوپر۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ فوق عبادی، بندوں پر، یعنی اس کی تھوڑی سی کوئی دسترس نہیں ہے۔ فوق عبادی، اس کا حکم بندے کے رومے رومے میں، بال بال پہ، بوٹی بوٹی پہ، جوڑ جوڑ پہ اس کا حکم چلتا ہے۔ 360 جوڑ، 206 ہڈیاں، اس میں اس کا حکم دوڑتا ہے۔
فرمایا فوق عبادی، یہ ہے قاہر کہ وہ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ غالب ہے. اور یہ جو غلبہ ہے مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ غلبہ سمت کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات زمان سے، مکان میں کسی جگہ پہ قید نہیں ہو سکتی. اللہ کی ذات لا زمان میں ہے لا مکان میں. تو یہ جو غلبہ ہے بندوں کے اوپر، وہ جب جسد کے اعتبار سے نہیں ہے، فزیکلی ایسا محسوس نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا جو علم ہے، جو اللہ رب العزت کا جو غلبہ ہے انسانوں کے اوپر، وہ اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، کہ اللہ کا علم ایسا زبردست اور ایسا کامل ہے کہ بندوں کی کچھ بھی چیز، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی موومنٹ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور وہ غالب ہے. خفیہ طور پر، اعلانیہ طور پر جو ہے وہ اللہ کی ذات کا جو انتظام انسان کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے اس سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا. فوق عبادی، پھر اس کو مزید کھولا ہے قاہر کس اعتبار سے؟ فرمایا کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر اپنے حفظہ کو. حفظہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت کا ایک سیکیورٹی کا بڑا مربوط اور منظم نظم ہے، انتظام ہے. اللہ رب العزت ایک سسٹمیٹک وے سے اللہ کی جو ذات ہے وہ اس کائنات کو رن کرتی ہے. ایک انسٹیٹیوشن ہے بہت بڑا، انسان کی تو سوچوں سے بھی باہر ہے. تو اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو ایک سسٹم کے تحت رکھا ہوا ہے. کوئی بھی چیز اس کے سیٹ کرتا ہوا سسٹم، یعنی جس کو ہم تقدیر بولتے ہیں عام زبان میں، اس سے باہر نہیں ہو سکتا. اب وہ جو نظام ہے نا، اس کے مختلف برانچز ہیں. اس میں سے ایک برانچ ہے سیکیورٹی کی. جو سیکیورٹی کا اللہ رب العزت کا نظام ہے نا، وہ انسان کی عقل کو حیران کر دینے والے ہیں. جو سیکیورٹی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اللہ رب العزت کا، اس کا ہیڈ ہے، اس کی برانچ جو ہے، سب سے بڑی جو اس کی برانچ ہے وہ ہے حفظہ برانچ. حفظہ جو برانچ ہے اس کا ہیڈ ہے ملک الموت، یعنی سارا ریکارڈ اس کے پاس ہوتا. پھر اس کی ٹیمز ہوتی ہیں جو مشنز پہ ان کو بھیجتے ہیں اپنی نگرانی کے اندر. فرمایا کہ وہ کرتے کیا ہے؟ حتی اذا جاء احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت آتی ہے، توفته رسلنا، تو ہمارا جو مشن ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے توفته، بڑی احتیاط کے ساتھ وہ اس کو پورا لیتے ہیں. یعنی روح کو جسم سے جدا کرنا تو چھوٹی بات نہیں، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بڑا ایک تکلیف دہ ہوتا ہے جس کی جان قبض ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی اس سے مستثنا نہیں رکھا. کم از کم چونٹی کے کاٹنے کے برابر اتنی سی تکلیف ضرور ان کو بھی ہوتی ہے. تو اس سے کسی کو مستثنا نہیں رکھا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کسی فاسق و فاجر کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی روح کو جسم سے ایسے جدا کیا جاتا ہے جیسے خاردار جھاڑیاں، اس کے اوپر آپ کوئی باریک سا کپڑا اس کے اوپر ڈالیں، اس کو زور سے اس کے اوپر چسپاں کر دیں، کھینچ کے بعد میں آپ دونوں کو الگ کریں تو اس کپڑے کی کیا کیفیت ہوگی. تو فرمایا کہ جب کسی مومن کی، اللہ کے پیارے کی جب روح قبض ہوتی ہے تو فرمایا کہ اس کی کیفیت ایسے جیسے کوئی بندہ پانی میں تیر کے آرام سے جائے اور کوئی چیز جو ہے وہ اٹھا کر کے لے آئے. تو فرمایا کہ یہ کیفیت ہوتی ہے. اور پھر یہ جو روح قبض ہوتی ہے اس کے اندر مختلف صورتیں ہوتی ہیں. القرآن یفسر بعض و بعض، قرآن ہی کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتے ہیں. 24ویں پارے کے اندر سورہ زمر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ خود موت کے وقت نفسوں کو ان کی جانیں قبض کرتے ہیں. اللہ کی طرف نسبت ہے. یہاں پر جو ہے وہ اللہ اپنے رسول، پیغام رساں یا جو مشن ہوتا ہے، یعنی روح قبض کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی تذکرہ ہے. کسی جگہ پر جو ہے وہ خاص ملک الموت کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ قبض کرتے ہیں. تو آخر روح قبض کون کرتا ہے؟ یہ عمل اسپیسیفکلی انجام کون دیتے ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ اللہ رب العزت کی ذات خود روح قبض کرتی ہے، بعض دفعہ ملک الموت خود کرتے ہیں، بعض دفعہ ملک الموت کی نگرانی میں جو
اس کے جو فرشتے ہوتے ہیں اس کے ماتحت وہ کرتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس کہ جس کی روح قبض ہو رہی ہے اس کی کیفیت، اس کی حیثیت کیا ہے، اس لحاظ سے اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں تو اس کو ویسے ڈیل کیا جائے. فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، فرمایا کہ ہم ان کے اوپر حفظہ بھیج رہے ہوتے ہیں. ان کا نام حفظہ کیوں رکھا گیا؟ حفظہ حفظ سے، مطلب گارڈ، سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کا جو سیکیورٹی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی مختلف برانچز ہیں، اس میں ایک یہ موت اور زندگی والی ہے، اور ایک اس کے اندر آنر رائٹرز ہوتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، جو انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو جس وقت روح قبض کرنی ہوتی ہے تو دونوں برانچز سے لوگ جاتے ہیں، اور وہ دونوں انفیکٹ ان کے سی آئی ڈی کے کچھ لوگ ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جی موت ہی انسان کی سب سے بڑی محافظ ہوتی ہے. جب تک موت نے خود نہ آنا ہو نا تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو موت نہیں دے سکتی، چاہے جتنے مرضی نقشے مخلوق کسی کے موت کے بنا لے. موت ہی سب سے بڑی محافظ ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہی جو آنرڈ رائٹرز ہوتے ہیں، کرامن کاتبین ہوتے ہیں، وہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ محفوظ کر رہے ہیں. تو موقع پہ وہ بھی بطور سرویر کے موجود ہوتے ہیں کہ جی یہ چیز اس طرح کر کے ہے، آج کے دن لسٹ یہ تھی، اور اس میں سے دس از ون آف دیم، یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اس کا جو کاؤنٹ تھا وہ یہاں تک چلا ہے، یا مائنس پلس کر کے یہ ٹوٹل ہے جناب. اب یہ ریکارڈ ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، وسر مطففین میں، کہ بھئی اب اس وقت تک کا اس کا یہ کھاتے، تو اس کو یا تو علیین میں لے جاؤ، یا عرش معلیٰ پہ جو ریکارڈ آفس ہے، یا تو اس کا نام وہاں پہ درج کر دو، یا پھر سجین 7 زمینوں کے تحت جہاں پہ جہنم ہے، یا پھر وہاں پہ جو ریکارڈ آفس ہے وہاں پر لے جاؤ. تو ان کے ساتھ ایک تیسری برانچ کے لوگ ہوتے ہیں معقبات، وہ ریکارڈ کیپرز ہوتے ہیں، اس کو سٹور کیپرز کہتے ہیں. معقبات 13ویں پارے میں ان کا ذکر ہے سورہ رعد کے اندر، لہو معقبات من بین یدیہ، وہ اس کا پورا ریکارڈ طے کر کے جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں. روح عالم ارواح میں چلی گئی ہے، ریکارڈ معقبات کے پاس چلا گیا، حافظہ کو وہ کاپی ہو چکا ہے، اور انہوں نے اپنی تصدیق کر دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس بندے کی اب یہ دنیا کی زندگی اب سٹاپ ہو چکی. یہ ایک مربوط نظام ہے. فرمایا کہ صاحب کبیر رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں اتفقوا علی ان، فرماتے ہیں کہ یہاں سے مقصود یہ ہے حضور ہؤلاء الحفظۃ ضبط الاعمال، یہ جو حافظہ ٹائپ کے فرشتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ انسان کے اعمال کو ضبط کرنے کے لیے ہوتے ہیں. صاحب کشاف یہ لکھتے ہیں ای ملائکۃ حافظین لاعمالکم، یہی جو فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں یہ اصل میں تمہارے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. صاحب روح المعانی یہ لکھتے ہیں کہ قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رحمہ اللہ سے، یحفظون العمل والرزق والاجل، کہ حفظہ ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عمل کی، رزق کی اور انسان کی جو مدت مقررہ ہے یہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں. فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت، ہو یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، توفتہ رسلنا، تو ہمارے جو رسل ہیں بھیجے ہوئے جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ اس کو پورا لیتے ہیں. توفت، وفات کا مطلب ہوتا ہے پورا لینا. وہم لا یفرطون، وہم لا یفرطون، اور وہ اس میں کسی طرح سے کمی نہیں کرتے، چوکتے نہیں ہیں اس کہ وقت کے اعتبار سے ایک لمحہ آگے ایک لمحہ پیچھے، لا یستاخرون ولا یستقدمون، ایسا بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سے کسی کی جگہ پہ کسی کو لے لیا تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، وہ چوک نہیں سکتے. لا یفرطون، ایسا ممکن نہیں. فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق لا یفرطون، صاحب کبیر فرماتے ہیں ای لا یقصرون فیما امروا به، جس کا حکم دیا گیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، فرمایا کہ یہ عمل سر انجام دینے کے بعد ان سب کو لوٹا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا برحق مولا ہے. اصل جو مولا ہے وہ اللہ ہے. مولا کہتے ہیں زبردست کو، محبوب کو، آقا کو، مالک کو، کہ جو آپ کی ہر چیز کا ذمہ دار ہو. بہت بڑی اصطلاح ہے، بہت بڑا لفظ ہے مولا.
حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر، قرآن مجید میں ہے مولا، نعم المولا ونعم النصیر۔ ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے رب ہے، قرآن مجید میں یہ اصطلاح رب العزت نے اپنے لیے استعمال کی، الحمدللہ رب العالمین، پروردگار ہے، پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ اب یہیں سے ایک لفظ اللہ رب العزت نے والدین کے بھی بولا، رب یعنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اب رب مانا پروردگار کے، گویا کہ والدین بچپن میں جو رب والا عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے سر انجام دیتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ایک عمل کر لیا تو اب اولاد والدین کو رب کہنا شروع کر دے یا خدا کہنا شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ صفت کے اعتبار سے ایک حد تک انہوں نے وہ عمل سر انجام دیے۔ اسی طرح سے لفظ مولا ہے، آقا، سربراہ، سردار۔ اب اللہ رب العزت نے یہ اپنی ذات کے لیے بولا ہے۔ اب آپ دنیا کے اندر آپ کسی کو مولا کہنا شروع کر دیں کسی بھی صفت کا ایک حصہ ہونے کی بنیاد پر، تو آپ نے اپنے عقیدے کو کس حد تک مشتبہ اور گندا کر دیا آپ نے۔ تو اس لیے ان اصطلاحات کو مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ چیزیں شرک کی طرف تو نہیں جا رہی۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، فرمایا کہ وہ مولا ہے حق، وہی ہے اس کی طرف جو ہے وہ تم لوٹائے جاتے ہو۔ فرمایا کہ جب کسی مومن کی روح قبض ہوتی تو روح بہت تیزی کے ساتھ فلائی کرتی۔ یہ جو سائنسدان بتاتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 60,000 سال، اور وہ بھی نوری سال، اور پھر دوسرا، اتنا لمبا سفر انسان کی سوچوں سے بھی باہر ہے۔ لیکن جب یہ عمل سر انجام پاتا ہے تو روح اتنی تیزی کے ساتھ جاتی ہے، فوراً سیدھا جا کے اللہ رب العزت کے دربار میں سر بس سجود ہوتی۔ اب اللہ کا اس سے کلام ہوتا۔ لیکن اگر کوئی فاسق اور فاجر کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کو آسمان کی طرف راستہ ہی نہیں ملتا، اور اس کو جو ہے وہ نیچے جو ریکارڈ ہے سجین کا، اس کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے دربار میں اس کو وہ توفیق ہی نہیں کہ وہاں پر جا کے یہ سجدہ کر سکے۔ فرمایا کہ لوٹا دی جاتا ہے اللہ لہ الحکم، اب تو مان جاؤ، آگاہ رہو، اسی کا ہی حکم چلتا ہے ہر جگہ پر، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔